آپ اگر گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہر گھر میں ایک مبلغ کا ہونا ضروری ہے، جو گھر والوں کو دین کی محبت سکھائے، ان کو اچھے اور برے میں تمیز سکھائے، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، یا آپ اتنا پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، پھر بھی کم از کم اردو تو ہر بندے کو پڑھنا آتی ہی ہے، تو اب آسان سی کوئی کتاب جیسے تفسیر سراج الجنان ہے، تفسیر کی کتاب ہے، قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سیرت رسول پر بہت ساری کتاب مل جاتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال آسان انداز میں بیان ہوں۔ اسی طرح جو وہ مسائل پر مشتمل طہارت، نماز، روزہ، ان چیزوں پر مشتمل بھی کتابیں آسان انداز میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، وہ آپ خرید کر لائیں خود، یا اپنے کسی بچے یا بچی جو اردو پڑھنا جانتا ہو ان کی ذمہ داری لگائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر گھر میں کوئی ایک وقت فکس کریں کہ اس وقت جس ٹائم پہ گھر والے ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہوں، یہ شام کو بیٹھتے ہیں یا رات کو بیٹھتے ہیں، جس ٹائم پہ گھر والے جس کمرے میں زیادہ تر بیٹھتے ہیں اس کمرے میں اس ٹائم پر درس ہوگا، اور درس کتنی دیر کا ہوگا؟ صرف 5 منٹ کا درس ہوگا۔ آپ جب اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے کہ جی اس کمرے میں اس وقت پر درس ہوگا، پھر جس کی ذمہ داری ہو، آپ اپنی ذمہ داری لگانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی بچے یا بچی کی لگانا چاہتے ہیں، اس وقت روز کی بنیاد پر جیسے رات کو 9 بجے درس ہوگا یا شام کو 5 بجے درس ہوگا، تو پورے 5 بجے پورے 9 بجے وہ درس کرنے والا شخص آ کر اس جگہ پر بیٹھ جائے اور درس شروع کر دے، پورے 5 منٹ بعد درس ختم کر دے، تاکہ مختصر سا درس ہو، روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہیں گے بھئی وہ گھر والے بیٹھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، تو جب گھر والے بیٹھتے نہیں سنتے نہیں، یہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ پکڑ کے بٹھائیں، صرف ایک دفعہ آپ ان کو بتا رہے، اس کے بعد لازم آپ پر یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ درس دیتے رہیں۔ آپ جس جگہ مثال کے طور پہ یہ کمرہ ہے اور اس جگہ پر میں نے آ کے بیٹھ کے درس کرنا ہے، یہ جو ہے وہ یہ تو مسجد ہے، لیکن آپ کے گھر کا جو ہے وہ کمرہ جو ہوگا اس جگہ پر آپ بیٹھ کے جب درس کرنے کے لیے بیٹھیں گے، آپ ایک دن بیٹھے رات کو 9 بجے یا شام کو 5 بجے درس دینے کے لیے بیٹھے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پہلی دفعہ بتا دیں کہ اس ٹائم پر درس ہوا کرے گا، اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اس جگہ پہ آ کے آپ بیٹھ کے 5 بجے درس شروع کر دیں۔ جب درس شروع ہوگا، کوئی سامنے آپ کے بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، کوئی جو وہ دوسرے کمرے میں ہو، آپ جب ایک دفعہ اگر بتا دیں گے بھئی یہ 5 بجے درس ہوگا، تو جب گھر والے دیکھیں گے یہ بندہ روزانہ کی بنیاد پہ آ کے جا کے جو وہ درس شروع کر دیتا ہے، اور پھر کوئی بیٹھے نہ بیٹھے اس چیز سے پرواہ نہیں ہے، تو جو جان بوجھ کے نہیں بیٹھتے یا جان بوجھ کے جو ہے وہ درس میں شریک نہیں ہوتے، تو ایک دن نہیں شریک ہوں گے، 2 دن نہیں شریک ہوں گے، آخر کار اتنی تو شرم ہر ایک بندے میں ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ گھر میں آپ کے درس میں شریک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر گھر کے آپ سرپرست ہیں پھر تو آپ جو ہے وہ کہہ کر آرام سے بٹھا سکتے ہیں، لیکن کوئی چھوٹا بچہ یا بچی جو ہے وہ درس کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ بڑوں کو نہیں سمجھا پاتی، تو اس کی ذمہ داری یہ لگائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر بس اپنی جگہ پہ بیٹھ کر درس دینا شروع کر دیں۔ اور ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا گھر میں کہ آپ اگر ایک ہفتہ لگاتار درس دیں گے تو سارے کے سارے اس ٹائم پر آپ کے درس میں شریک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ تفسیر سراج الجنان ہو، وہ کوئی فقہی مسائل پہ کوئی کتاب ہو، وہ کوئی سیرت کی کتاب ہو، جب روزانہ کی بنا پہ 5 منٹ سے درس ہوگا تو آپ کے گھر میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کے خواتین کو معلوم نہیں ہوتی، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے مردوں کو معلوم نہیں ہوتی، اس بچے کی وجہ سے یا اس بچی کی وجہ سے، اس کے درس کی وجہ سے وہ سب چیزیں آپ کے گھر میں ریپیٹ ہوتی رہیں گی، بیان ہوتی رہیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ برکت ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کے گھر والے نمازی بھی بنیں گے، اس کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کو مسائل اور دین کی شریعت کی سمجھ بھی آئے گی، اس کی وجہ سے گھر والوں کو آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کو بھی ملے گی۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ دیکھ کر درس کریں، اور جو بات سمجھ نہ آئے تو پھر وہ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا، کیا یہ مسئلہ ایسا ہی ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر کی خواتین باہر تو کم جاتی ہیں پڑھنے لکھنے، بہتر تو یہ ہے کہ کسی مدرسے میں ایک خاتون کر کے ایڈمیشن لے تاکہ اسے صحیح طریقے سے اپنے ضروری فرائض علوم تو آتے ہوں، اور جب وہ سیکھے گی تو پھر اب سیکھنے کے بعد پھر وہی کام تو کرنا ہے آپ نے، گھر میں درس ضرور کرنا ہے، گھر میں جو ہے وہ دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے، اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ کو گھر میں روزانہ کی بنیاد پر ان کو نصیحت کرنی ہے کہ جب ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے،